حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ نے ملک میں عدل و انصاف اور امن و امان قائم فرما دیا اور آنے والی قحط سالی کے پیش نظر غلہ کے بڑے بڑے ذخیرے جمع فرمائے۔ پھر جب قحط کا دور آیا تو سارے ملک میں یہ بلائے عظیم عام ہو گئی اور تمام بلاد و امصار اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ سب کی امداد ہو سکے، اور جس طرح یہ قحط کی مصیبت تمام شہروں پر نازل ہوئی اور اسی طرح کنعان میں قحط آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا 10 بھائی کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب یہ 10 بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے طویل عرصہ میں کہیں انتقال فرما چکے ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت شاہی لباس میں ملبوس تشریف فرما تھے۔ ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی اور یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی زبان میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولے ہم شام کے رہنے والے اور ہم بھی قحط کے باعث پریشان ہیں اور آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جاسوس تو نہیں؟ وہ بولے اللہ کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں، ہمارے والد ایک معمر بزرگ ہیں اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ بولے ہم تو 12 تھے، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا، وہاں ہلاک ہو گیا۔ والد صاحب کو ہم سب سے پیارا تھا۔ فرمایا اب تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے 10۔ فرمایا 11واں کہاں گیا؟ کہا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا تھا وہ ماں کی طرف سے بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اس لیے والد صاحب کو اسی سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کی میزبانی فرمائی، اور پھر ہر بھائی کا اونٹ غلہ سے بھر دیا اور زاد سفر بھی دیا، اور رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب جو آؤ تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لانا، میں اس کے حصے کا ایک اونٹ بھر غلہ دوں گا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا۔ پھر آپ نے غلاموں سے پوچھا کہ ان 10 بھائیوں نے غلہ کی جو قیمت دی ہے ساری پونجی ان کے غلہ میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ 10 بھائی کنعان پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام سے بادشاہ مصر سے سلوک کی بڑی تعریف کی، اور پھر جب غلہ کھولا تو اپنی ادا کردہ قیمت بھی اس میں سے نکل آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے کہ غلہ بھی دے دیا اور قیمت بھی لوٹا دی۔ ابا جان اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آؤ تو میں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دوں گا، تو ابا جان آپ بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیے تاکہ اس کے حصے کا بھی غلہ مل جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے میں بنیامین کے بھائی یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر تمہارا پھر اعتبار کیسے کروں؟ وہ بولے ابا جان ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے، اور اس بات پر ہم اللہ کا ذمہ دیتے ہیں، اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا، خدا نگہبان ہے، جاؤ بنیامین کو لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر پھر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا جناب ہم
10ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، ان کے لیے بڑی دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسیع دسترخوان بچھایا اور 2 صاحبوں کو بٹھایا، اور 10 بھائی تو 2 ہو کر بیٹھ گئے، مگر بنیامین اکیلے رہ گئے، رو پڑے اور کہنے لگے آج اگر میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو میرے ساتھ وہ بیٹھتے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا، لہٰذا اسے میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ گئے اور اسے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں؟ بنیامین نے کہا سبحان اللہ، آپ جیسا بھائی اگر میسر آئے تو زہے نصیب، لیکن یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور راحیل یعنی یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی ماں کا نام کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے لگا لیا، فرمایا میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی غم نہ کرو، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع فرما دیا، اور دیکھو اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو نہ دینا۔ بنیامین یہ سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔